اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الاخلاص یہ سورت نمبر 112 ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مکی سورت ہے جو اللہ تعالی کی وحدانیت، توحید اور بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ سورۃ الاخلاص یہ سورت عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، اور اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت یعنی سورۃ الاخلاص کی صفات کمال، یکتائی، بے نیازی اور پاکیزگی پر مشتمل ہے، اور انہی چیزوں پر زور دیتی ہے کہ کس طرح پاکیزہ زندگی توحید کے ساتھ ہم گزاریں، جس میں اللہ کے سوا تمام موجودات اپنی حقیقت اس سے اخذ کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص اس کے چند اہم نکات حاضر خدمت ہے، مختصراً وضاحت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس صورت میں اللہ کریم، اللہ رحمان و رحیم کی توحید، اکیلے ہونے یعنی ونس آف گاڈ، اکیلے ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ الصمد کا مطلب وہ ہستی جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت احادیث کے مطابق سورۃ الاخلاص کی تلاوت 1/3 قرآن یعنی 1/3 آف قرآن کے برابر ثواب ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق انہوں نے اس کے اہم نکات پیش کیے ہیں۔ شان نزول یعنی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کے شان نزول جب مشرکین مکہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے نسب کے بارے میں پوچھا تو یہ سورت یعنی سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی۔ سورۃ الاخلاص میں عقیدہ توحید بیان کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات، اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کی بے نیازی بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کا مطلب صمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ نسب کا انکار اس صورت میں حسب نسب کا بھی انکار کیا گیا ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد واضح کرتا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد یعنی نسب کا انکار، لم یلد ولم یولد نسب کا انکار کرتا ہے۔ کفو کا انکار، ولم یکن لہ کفوا احد کا مطلب ہے
کہ کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر، اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کے ہمسر نہیں ہے، اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سورۃ الاخلاص کا ایک تہائی یعنی ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اس کی عظمت کی دلیل ہے سورۃ الاخلاص۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ ہمیں توحید کے اوپر زندہ رکھے، توحید کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحیدی کے اوپر دنیا سے اٹھائے، یعنی موت بھی توحید کے ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔